الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان تجوید کے ساتھ سبق نمبر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق جو کل ہم نے پڑھا اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے حروف مدہ کو پڑھیں، اور حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے اور مد اصلی ہے۔ حروف مدہ کی آواز کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کی آواز کو زبر زیر پیش سے زیادہ یعنی ڈبل کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں۔ واو مدہ اور واو لین میں کیا فرق ہے؟ واو مدہ میں آواز کو کھینچنا ہے، اور واو لین میں آواز کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے؟ یا لین میں آواز کو نرمی سے پڑھنا ہے، اور یا مدہ میں آواز کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بی۔ جی، آج کے سبق میں ہم تنوین کے حوالے سے پڑھیں گے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم غنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ غنہ سے کیا مراد ہے، غنہ کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ غنہ کب کیا جاتا ہے۔ تنوین کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تنوین کی جو شیپ ہے 2 زبر کے ساتھ وہ موجود ہے، 2 زیر کے ساتھ وہ بھی موجود ہے، 2 پیش کے ساتھ وہ بھی موجود ہے۔ کسی بھی حرف کی تنوین کے ساتھ آواز میں نون شامل کیا جاتا ہے، جیسے بن یعنی با 2 زبر بن اور با نون زبر بن، تو نون شامل ہوتا ہے۔ اور 2 زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، 2 زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور 2 پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر اور تنوین کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ اب زبر اور 2 زبر کی آواز میں کیا ہے فرق ہے؟ جیسے کہ ہم پہلے زبر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم تنوین یعنی 2 زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ بن ت تن س سن ج جن ح حن خ خن ت دن۔ جی، سرگرمی میں حروف کے مخارج اور درست آوازوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآنی الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں۔ جی، میرے بات پڑھیے گا۔ اجرن صبرن، یہاں کیا ہے؟ تنوین 2 زبر والی تنوین ہو رہی ہے۔ جمیلا ذراعا حمیما قریبا حلوعا اسرارا مثلا سبیلا قلیلا کثیرا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 2 زبر تنوین کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ساتھ نون کا بھی اضافہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ جی، اس کے بعد ہم زیر اور 2 زیر کی آواز میں فرق کریں گے۔ زیر اور تنوین کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ جی، میرے بات پڑھیے گا۔ بن تی تن سی سن جی جن حی حن خی خن دی دن۔ جی، حروف کے مخارج اور درست آوازوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآنی الفاظ ہم نے پڑھنا ہے۔ جی، میرے بات آپ نے پڑھنا ہے۔ باغن باب صراط واحد حاسد صیام شیء بیت قوم عظیم رحیم نذیر۔ جی، اسی طرح یہ پریکٹس مکمل کریں گے۔ اس کے بعد پیش اور تنوین کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ پیش کیا ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی آواز اور 2 پیش کی آواز میں ہم نے ذرا فرق کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جی، میرے بات آپ نے پڑھنا ہے۔ بن تو تن سو سن جو جن خو خن خو خن دو دن۔ جزاک اللہ۔ اب سرگرمی میں حروف کے مخارج اور درست آوازوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں۔ فوج خیر ویل موج سمیع بصیر علیم خبیر رسول کریم عزیز قدیر۔ اسی طرح اس کی پریکٹس ہم مکمل کریں گے۔ جی، دوسرا ہم نے اس سبق میں پڑھنا تھا غنہ۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے آواز ادا کرنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو جو پہلی قسم ہے غنہ کی وہ ہے جب نون اور میم پر شد ہو تو غنہ کرتے ہیں، جب نون اور میم کے اوپر تشدید ہو تو غنہ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے ان و ان 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 انما انها انهم انهم واما لما مما عما ثم عم فلما
جمن یا جمع دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے جی۔ سرگرمی میں ہم نے نون اور میم کی شناخت کرنی ہے اور غنہ کی ادائیگی کا مظاہرہ کرنا ہے، نون شد اور میم شد کی۔ فَإِنَّمَا یہاں پر کہاں پر غنہ ہو رہا ہے؟ نون کے اوپر تشدید ہے، وہاں پر غنہ ہو رہا ہے۔ جنات یہاں پر بھی وہاں غنہ ہو رہا ہے جہاں نون کے اوپر شد ہے۔ اسی طرح مسمن تیسری لائن پہ ہم آ رہے ہیں، بلکہ چوتھی لائن پہ مسمن امتن امن یہاں پر کہاں غنہ ہو رہا ہے؟ میم کے اوپر شد ہے وہاں۔ دمر سمن فثم ہمت الکتاب جی، یہ ہم نے نون اور میم کے اوپر جب شد ہو تب غنہ کے حوالے سے ہم نے پریکٹس کی۔ دوسری جو قسم ہے یا دوسرا جو قاعدہ ہے غنہ کا وہ یہ ہے کہ نون یا تنوین کے بعد نون کے اوپر جزم ہو، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حمزہ ہا، غین ہا، غین خا، لام را کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو غنہ کریں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں گے، پریکٹس کیجئے گا۔ انت انزل عند عنکم من ضل من ذکر عن سبیل ان کنتم خالدا فیہا سنۃ ولا نوم۔ اسی طرح اس کی پوری پریکٹس کرنی ہے۔ تیسرا جو قاعدہ ہے اس کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف آئے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ نون یا تنوین کے بعد حرف با آئے، نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے جی۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے من باخیلا، یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ نون یا تنوین کے بعد حرف آئے تو نون کو کس سے؟ میم سے بدل کر ہم پڑھ رہے ہیں جی۔ عام با غازین یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے، نون کے اوپر نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے تو ہم نون کو میم میں بدل رہے ہیں۔ وَمَن بَلَغَ یہاں پر بھی وہی کیفیت ہے۔ يَنبَغِي مِن بَعْدِ لِجَنبِهِ جی۔ اسی طرح اگر ہم آخری دو لائنوں میں دیکھیں تو تنوین کے بعد حرف با آئے تو نون کو میم سے بدلیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں شہیدم بیننا، یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہے تنوین کو کس سے بدل رہے ہیں؟ میم کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ شہیدم بیننا ضلال بعید، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے تنوین کے بعد با آ رہی ہے تو ہم تنوین کو میم میں بدل رہے ہیں۔ جو تیسرا قاعدہ ہم نے غنہ کا پڑھا۔ ابدم بما، یہاں پر بھی وہی قاعدہ، تنوین کو جو ہے ہم نے میم کے ساتھ بدلا ہے جی۔ اور چوتھا قاعدہ جو ہے وہ ہے نون یا تنوین کے بعد حروف، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آئے تو الفاظ کو ملا کر پڑھتے ہوئے غنہ کریں گے۔ جیسے یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ چار حروف یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آئے تو الفاظ کو ملا کر پڑھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ لمن یشاء یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ملا کر ہم نے پڑھنا اور غنہ بھی کرنا ہے۔ من نعمت یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد نون آ رہی ہے تو بھی کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا اور ملا کر پڑھنا ہے۔ مم یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ملا کر پڑھنا اور غنہ بھی کرنا ہے۔ من ولی یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ واو آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم غنہ کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور اگر ہم اس کو مزید پریکٹس کریں تو ایسے ہی پڑھیں گے من نذیر من واق ولن نشرک من یقول من مال، اسی طرح ہم اس کی پریکٹس آگے بھی کریں گے۔ اور آخری جو قاعدہ ہے اس کا جس کی ہم نے بات کی تھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یا نون میم واو میں سے کوئی آئے تو الفاظ آپ کو ملا کر پڑھتے ہوئے غنہ کریں گے، جس کی ہم پریکٹس کر چکے ہیں۔ ایک آدھ لائن کو میں پڑھاؤں گا، آپ نے ریپیٹ کرنا میرے ساتھ۔ لمن یعقلون شیئن نحن عدو
مبین سینۃ ولا نوم شیء وکیل خیر من. اسی طرح اس کی پریکٹس آگے جاری رکھیں گے. اور آخری جو قاعدہ ہے اس کا، میم ساکن کے بعد حروف میم با میں سے کوئی حرف آئے تو میم ساکن پر غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد حروف میم اور با میں سے کوئی حرف آئے تو میم ساکن پر غنہ کریں گے. جیسے بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے، میرے بات پریکٹس کیجئے گا. فَمِنْهُمْ مَنْ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے، میم آ رہی ہے، تو کیا ہوگا، یہاں پہ غنہ کریں گے. یَأْتِكُمْ مَثَلُ، میم ساکن کے بعد یہاں پر بھی میم آ رہی ہے تو کیا کریں گے، غنہ کریں گے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، یہاں پر بھی ہم کیا غنہ کر رہے ہیں، میم ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہی ہے تو غنہ ہوگا. یعتصم باللہ، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے تو غنہ کریں گے. اصابتکم مصیبت، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہی ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. جی جزاک اللہ. آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس سیشن کا اعادہ کرتے ہیں. غنہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے، مثالوں سے وضاحت کی جائے. جی اس کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، غنہ کی 3 سے 4 اقسام کو ہم نے پڑھا ہے اور اس کی ہم نے مکمل پریکٹس کی ہے، اور کس کس طرح کن کن حالات کے ساتھ اس غنہ کو آگے کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کا عملی مظاہرہ کیا جا سکتا ہے. جی اور بچوں کو غنہ کیسے پڑھائیں گے، اس کے لیے یہی پریکٹس جو ہم نے یہاں پر کی ہے، جس طرح کی ہے اسی طرح ہم نے من اور ان کے ساتھ بچوں کو وہ پڑھانا ہے. جزاک اللہ. آج کے سبق میں ہم نے یہی چیزیں پڑھی، جس میں ہم نے غنہ کے اوپر بات کی، تنوین کے اوپر بات کی، اور اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پریکٹس بھی کی. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ فیڈ بیک پہ کمنٹ سیکشن میں جا کے سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے جواب کے لیے حاضر ہوں گے. دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.